تو حضرت جابر ان کا قصہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے دن بڑا سخت وقت تھا، صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھودتے ہیں۔ اگر کسی نے جگہ دیکھی ہو تو 15 فٹ گہری اور 15 فٹ چوڑی اور 3 میل لمبی خندق کھودی تھی صحابہ نے۔ زمین کھودنا آسان کام نہیں ہوتا، 15 فٹ گہرائی کے اندر، ہاتھوں سے، مشینوں سے نہیں، اور 3 دن کے اندر صرف صحابہ نے 3 میل لمبی خندق کھود دی تھی۔ صحابہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بھوک بہت ہے، کرتا اٹھا کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب 2 پتھر دیکھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، فوراً بھاگا بھاگا اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا کچھ ہے تیرے پاس؟ آج میں رسول پاک علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر آیا ہوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اگر کچھ تھوڑا سا بھی کھانا ہے تو میں آپ کو لے آؤں، کم سے کم آپ تو کھا لیں۔ بیوی نے کہا کہ ہاں 4-5 آدمیوں کا میں کھانا بنا لیتی ہوں، آپ جا کر لے آؤ۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ میری بیوی نے 4-5 آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے، آپ تشریف لے آئیں، 2-4 ساتھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ او خندق والو، جابر نے تمہاری سب کی دعوت کی ہے، سب چلو۔ اب یہ پریشان کہ 2-4 آدمیوں کا کھانا 3000 کا مجمع ہے، دوڑے دوڑے پھر بیوی کے پاس گئے کہ میں نے تو یہ کہا تھا اور آپ نے تو سب کو کہہ دیا، کیا تم نے تو 2-4 آدمیوں کو ہی کہا میں نے تو 2-4 کا کہا، پھر کوئی بات نہیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا لشکر میرے غریب خانے کے اوپر آ گیا اور رسول پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے سب کو دیتے رہے اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا، کھانا اتنے کا اتنا تھا۔ اخیر میں تھوڑا سا کھانا کہا کہ یہ میری بیٹی کو بھی دیا نا، وہ بھی 3 دن سے فاقے سے۔ سوچئے جس اللہ کے نبی کے ایک اشارے سے اتنی برکت ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں برکت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی 3 مہینے گھر میں چولہا نہ جلے؟ آپ کے ایک اشارے سے اگر پورا خندق اور پوری زمین والوں کو رزق مل سکتا ہے تو آپ کو اپنے گھر میں کیوں نہیں لے لیا؟ کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک حدیبیہ کے اندر رکھا اور اتنا پانی آپ کی انگلیوں میں سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا کہ صحابہ فرماتے لو کننا 100,000 لکفانا، 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو کافی ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیوں پھر ایسے حالات آگے؟ رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، حضرت صدیقہ فرماتی ہیں ایک چاند دیکھا، اگلا مہینہ پھر آ گیا، پھر چاند دیکھ لیا، پھر تیسرا مہینہ آ گیا، پھر چاند دیکھ لیا۔ وما اوقد فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک علیہ السلام کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا۔ او بھائی سوچو تو صحیح کبھی، جس اللہ کے نبی کے ایک اشارے سے برکتوں کے انبار لگ گئے، رسول پاک علیہ السلام نے اپنے گھر میں کیوں نہیں اس کو اختیار فرمایا؟ یہ صرف ہم سب کو سکھانے کے لیے کہ صبر اور شکر والی زندگی ہے اصل۔ یہ نہیں کہ اگر تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو حرام کی طرف دوڑ جاؤ، لے لو سود اور بیچ لو شراب اور خنزیر۔ تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو جیب کاٹ لو دوسرے کی، کر دو فراڈ، کوئی بات نہیں۔ تھوڑا سا مسئلہ پیسوں کا آیا تو جو چاہے کسی کو مار دو، ذبح کر دو، اپنا پیٹ بھر لو۔ یہ زندگی نہ گزارنا۔ سرکار کی وہ شان ہے کہ اگر اللہ فرماتے فرشتہ بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ آیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبوت اور بادشاہت کو بھی اکٹھا کیا ہے، کر سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور نبوت اور فقر کو بھی اکٹھا کیا ہے۔ آپ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو نبوت اور فقر کو پسند کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کی برکات سے صحابہ نے فائدہ اٹھایا، یہ بتانے کے لیے کہ کر سکتے تھے، لیکن ایسی کوئی برکت نہ اپنے لیے اختیار کی، نہ صدیق اکبر کو دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی فقر و فاقہ سے زندگی گزار کر گئے، نہ عشرہ مبشرہ کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فقر و فاقہ سے زندگی گزار کر گئے، حالانکہ خزانے کھلے ہوئے تھے، نہیں لیا۔
اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ صبر شکر یہ ہے اللہ کے ہاں قبول زندگی، مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو، نہ مل گیا کوئی صبر کر لو، کچھ نہیں ہوتا، مر نہیں جاتے۔ حرام کے دروازوں کا نہ کھولنا کبھی بھی۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے، رزق اس کو تلاش کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہ کرنا کہ رزق کا دیر سے ملنا تمہیں حرام کے اوپر آمادہ نہ کر دے۔ اگر 2 دن رزق لیٹ ہو گیا تو صرف اس لیے کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزوں کا بڑا دکھ ہے، ایک تو آپ کی جدائی کا، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، ایک مجھے ایک توشہ تھا، ایک میرا تھیلا تھا وہ گم ہو گیا، اس کا بڑا دکھ ہے۔ لوگوں نے کہا جی وہ تھیلا کیا مطلب تھیلا گم ہو گیا؟ کہا میرے تھیلے کا قصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور کسی کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بہت بڑا لشکر تھا۔ آپ نے مجھے بلایا، ابو ہریرہ ادھر آؤ، تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا جی میرے تھیلے میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ فرمایا اس کو نیچے گراؤ۔ گرایا تو 21 کھجوریں، کتنی؟ 21 کھجوریں، صرف 21 کھجوریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو اٹھاتے رہے، پھونک مار کر دوبارہ اس تھیلے میں ڈالتے رہے اور کہا کہ اب ان سب کو کھلاؤ۔ سب کو کھلایا، پورا لشکر کھا گیا، کھجوریں اتنی کی اتنی۔ پھر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنے پاس رکھ لو، اس کو اوندا نہ کرنا، اس کو گننا نہیں، جب ضرورت ہو ہاتھ ڈال کر خرچ کرتے رہنا۔ فرماتے ہیں کہ 50 وسق یعنی تقریباً 250 من کھجوریں تو وہ ہیں جو میں صدقہ کر چکا ہوں، اور میں مہمانوں کو کھلاتا رہا وہ الگ، خود کھاتا رہا وہ الگ۔ میں نے سرکار کے زمانے میں اس کو کھایا، میں نے صدیق اکبر کے زمانے میں اس کو استعمال کیا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں استعمال کیا، میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں استعمال کرتا رہا۔ پھر بہت ساری چیزیں گم ہو گئیں، وہ میرا تھیلا بھی گم ہو گیا۔ 30-32 سال کا زمانہ محدثین جمع کر کے بتاتے ہیں، 30-32 سال، وہ 21 کھجوریں 30-32 سال تک پورا لشکر نے کھائی، اور اس کے بعد صدقہ خیرات بھی کی، خود بھی کھائی، مہمانوں کو بھی دیں، لوگوں کو ہدیہ بھی دیا۔ جس اللہ کے نبی کے ایک عمل سے، ایک پھونک مارنے سے اتنی برکت ہو جاتی ہے، او بھائی اپنے گھر کو کیوں نہیں بھر لیا برکت سے؟ سونے چاندی کے ڈھیر لگا لیے ہوتے۔ سوچئے اس بات کو، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا ملعون ہے، دنیا ملعون ہے، اس کو اتنا ہی استعمال کرنا جتنی بس تمہیں ضرورت ہو۔ دنیا ملعونۃ وطالبها کلاب، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دنیا ملعون ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں، کون سی راہ پر ہم چل پڑے، کس انداز سے زندگی گزاری ہے۔ ہمیں تو تھوڑا سا بھی، ہمیں صرف یہ کہ بھی اس سے کم کیوں ہے، بس اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ حرام کا دروازہ کھلا ہے، اس کی اجازت ہے ہمارے لیے۔ کوئی بینک کرپٹ ہو رہا ہے، کوئی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی کسی کو فراڈ کر رہا ہے، کوئی حرام بیچ رہا ہے، کوئی سود کے اوپر لگا ہوا ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مقبول زندگی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک اشارے سے اتنوں کو ملا ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آتا۔ صدیق اکبر جو سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں، وہ فاقہ سے نہ رہتے۔ کیسی زندگی ہے، خلافت ہے، امیر المؤمنین ہیں، گھر جاتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ تھوڑا سا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، کہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ اچھا چلو جو ہمیں ملتا ہے اسی میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے، کتنے مہینے لگا کر جمع کر کے ایک دن میٹھا پکا کر سامنے رکھ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ کہ جی اسی وظیفے میں سے ہم نے جمع کیا ہے، تھوڑا 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 کر کے اتنا بن گیا کہ آج میں نے میٹھا بنا لیا۔ کیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ ملتا ہے؟ بنا بنایا بیت المال میں بھیج دیا، حکم دے دیا کہ آئندہ سے میری تنخواہ اتنی کم کر دی جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری طاقت تھی،
ایک تھیلا ان کو بھی دے دیا ہوتا، لے اس میں سے کھاتے رہنا، نہیں دیا صدیق اکبر کو، نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہیں دیا ازواج مطہرات کو، صرف اس لیے کہ دنیا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا ہے، اس سے زیادہ دنیا کو کچھ نہ سمجھنا، نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ بھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ اب دوسروں کی زندگییں جتنی اس کے مشابہت ہوں گی اتنی قبول ہوں گی، باقی سب مردود ہیں۔ جس کی جتنی نقل ہوگی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ اتنی قبول ہوگی۔ اگر نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسی تو وہ قبول، سوچ آپ کی سوچ جیسی تو وہ قبول، نماز آپ کی نماز جیسی تو وہ قبول، گھر کو سنبھالنا اگر آپ جیسا تو وہ قبول، آپ کی کسی کی عبادت ان کی عبادت جتنی مشابہت ہوگی اتنی قبول ہے، باقی سب اللہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا پوری زندگی کے ہر قدم میں سمجھنا اور اتباع کامل کا ارادہ کرنا اور دعائیں مانگنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔